الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون عزیزان محترم عاشور کا دن ہے کربلا کی سرزمین ہے آج سن 1438 ہجری ہے عزیزو مگر یہ بات ہے سن 61 ہجری کی سن 61 ہجری کی عاشور کا آغاز ہوا اذان علی اکبر سے شبیہ پیغمبر علی اکبر ایک مرتبہ گفتار پیغمبر میں گلدستہ اذان میں جا کر اذان دیتے ہیں عاشور کے دن کا آغاز ہوا جنگ کربلا شروع ہوئی ایک ایک کر کے مولا کے اصحاب کام آتے رہے مولا کے باوفا انصار ہیں مولا کے اعوان ہیں مولا کے بیٹے ہیں مولا کے ساتھی ہیں مولا کے بھتیجے ہیں ہر ایک یہی کوشش کر رہا تھا کسی طرح سے ہمارا نام بھی اس فہرست میں آ جائے کہ جن کا نام کل اس حوالے سے پکارا جائے کل دین مبین اسلام خطرے میں تھا انہوں نے اپنا خون دیا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا حسین ابن علی شب عاشور چراغ گل کر کے جانے کی اجازت بھی دیتے تھے مگر یہ سارے کے سارے انصار مولا کے آوان ایسے باوفا تھے جب دوبارہ سے چراغ کو جلایا گیا
سب کی تلواریں اپنی گردنوں پر تھی. ایک مرتبہ تلوار کے دستے میں ہاتھ ڈال کر یہی کہتے تھے مولا حکم کیجئے تو اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کاٹ کر جدا کر دیں. عزیزان محترم بہت مختصر بیان کرنے کا ارادہ ہے. آپ کے بس میں آپ کی طاقت میں آپ کی آنکھوں میں جتنے آنسو ہو بہا کر اس سیدہ کو پرسا دیجئے گا کہ جس سیدہ نے اپنے بیٹے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا. اس حسین کا پرسا دیجئے گا سیدہ کو کہ جس حسین کا چولہا جبریل دلاتے ہیں. اس حسین کا پرسا دیجئے گا امام زمانہ کو کہ جس حسین کو لوریاں میکائیل دیتے ہیں جو ابن الصفا والمروہ ہے جو ابن مکہ و منا ہے. اسی حسین کو مکہ سے جانا پڑا ان لعینوں کی وجہ سے جو دو چادریں احرام کی پہن کر اپنے بدن پر آئے تھے مگر پہلووں میں خنجر لیے حسین کا قتل کرنا چاہتے تھے. حسین کے قتل کے ارادے سے آئے تھے. عزیزان محترم جب وہ وقت آیا حسین تنہا رہ گئے. سب رخصت ہو لیے. عباس بھی رخصت ہو لیے. اکبر بھی کام آ چکے. اون محمد بھی نہ رہے. قاسم کا لاشا بھی پامال ہو گیا. اب حسین ابن علی خیمے میں آئے ہیں. ایک ایک سے رخصت لے رہے ہیں. پہلے اپنی بہن کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں بہن زینب اللہ حافظ ہے تمہارا تمہیں خدا کے حوالے کیا. اے بہن وقت آخر قریب ہے میں جا رہا ہوں. حسین جا رہا ہے. نانا حوض کوثر کے کنارے میرا انتظار کرتے ہیں. بابا علی مرتضی کوثر کے کنارے انتظار کرتے ہیں. اب شاید یہ پیاس حوض کوثر کے کنارے ہی جا کر بجھے گی. جیسے ہی حسین کو جاتے دیکھا ہے نا ایک مرتبہ بچوں نے حسین و زینب کو گھیر لیا. آ کر یہی سوال کیا آقا ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں. حسین نے یہ جملہ کہا اے بچوں تمہیں زینب کبریٰ کے حوالے کیا. اے بیویوں تمہیں زینب کے حوالے کیا. زینب کو خدا کے حوالے کیا. حسین چلنا چاہتے تھے مگر ایک مرتبہ جانے سے پہلے اپنی بہن کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں بہن ذرا مجھے اماں کا سیا ہوا وہ کرتا دے دینا کہ جو اماں نے خاص میرے لیے تیار کیا تھا. لباس کہنا کو حسین نے پہنا ہے. ایک مرتبہ لباس کہنا جانتے ہیں کیوں پہنا ہے. پھٹا ہوا لباس کیوں پہنا ہے جانتے ہیں. لباس تو سالم تھا اسے جا بجا پھاڑا کیوں گیا تھا. اسے جا بجا ٹکڑے کیوں کیا گیا تھا. جب کل حسین کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں لوٹ بچے اس کہنا لباس کو دیکھ کر اس پھٹے لباس کو دیکھ کر کوئی حسین کے تن سے اتار نہ لے مگر ہے مظلومیت حسین. کسی نے کمر کا پٹکا اتارا کسی نے حسین کی پیراہن کو اتارا. میرا حسین میرے باس کے رہا مگر عزیزوں اپنی بہن سے رخصت لے رہے ہیں. حسین آقا حسین کو خدا حافظ کہتے کہتے ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا بھیا ذرا امامے کے تحت الحنک کے کپڑے کو ایک جانب تو کیجئے گا. دوش پر پڑے ہوئے تحت الحنک کو ہٹاتے ہیں. ایک مرتبہ بہن زینب نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی حسین کے گلے کے بوسے لینا شروع کر دیے. حسین نے جیسے ہی دیکھا ہے زینب نے اس عجیب عمل کے بارے میں سوال کیا بہن یہ گلے پر بوسے لینے کا کون سا وقت ہے. زینب پکاری بھیا یہ بہن بھائی کے گلے کا بوسہ نہیں لے رہی ہے. میں اماں زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں. وقت آخر اماں زہرا نے کہا تھا زینب کل کربلا میں دینا ہوگی میری جانب سے میرے حسین کے اس گلے کے بوسے لینا کہ جس پر شمر کا خنجر
سید الساجدین کے بستر کے قریب منصب امامت کو سپرد کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ آ کر دیکھا بیٹا زین العابدین بستر پر غشی کے عالم میں پڑا ہے. پھوپھی نے سید سجاد کے شانے کو ہلایا. اے سید سجاد بیٹا اٹھو, دیکھو کون آیا ہے. سید سجاد بیٹا جاگو, دیکھو کون آیا ہے. بیدار ہو جاؤ. سید سجاد ایک مرتبہ غشی کے عالم سے اٹھے. اٹھنے کے بعد اپنے بابا کی جانب دیکھا اور سوال کیا پھوپھی سے, پھوپھی اماں ذرا بتائیے گا یہ کون شخص ہے جو میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ کون ہے؟ میں نے نہیں پہچان سکتا. سید سجاد سے زینب نے کہا بیٹا یہ تیرے بابا حسین ہے, تو نے نہ پہچانا؟ کہا اچھا بابا یہ بتائیے آپ کے چہرے پر یہ کس کا خون لگا ہوا ہے؟ حسین نے کہا بیٹا سجاد یہ تیرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا خون ہے. نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان, تیرے بابا نے اپنے چہرے پر مل لیا تھا. اچھا بابا اصغر نہ رہے, اصغر شہید ہو گئے. اگر اصغر شہید ہو گئے تو یہ بتائیے چچا عباس کہاں تھے؟ کہا چچا عباس بھی نہ رہے. پوچھا بابا بھیا اکبر کی کیا خبر ہے؟ حسین کہتے تو کیا کہتے, بس ایک جملے میں ساری مصیبت کو پلٹا کر بتا دیا سید سجاد کو. اے سید سجاد اس وقت قیام میں مردوں میں میرے اور تیرے اور کوئی نہیں بچا. ایسی غربت کا عالم ہے. سید سجاد دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے میرا بابا کتنا اکیلا رہ گیا, میرا بابا کتنا تنہا رہ گیا, میرا بابا کتنا غریب ہو گیا. الغرض کے حسین کی سواری چلتی ہے, بہت مشکل سے حسین ابن علی کو رخصت ملی ہے. چلتے ہیں اسبِ باوفا ذوالجناح پر بیٹھتے ہیں, زین پر بیٹھتے ہیں. ایک مرتبہ ایڑ لگاتے ہیں ذوالجناح کو آگے بڑھنے کے لیے, مگر ذوالجناح ہے آگے ہی نہیں بڑھتا. ذوالجناح کو پھر سے آقا حسین نے ایڑ لگائی. آقا حسین کا یہ باوفا گھوڑا ہے, اسبِ باوفا ہے, آگے نہیں بڑھتا ہے. ایک وہ مرحلہ تھا جب کربلا پہنچے تھے ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کیا تھا. ایک یہ مرحلہ 10 محرم عصر عاشور حسین کا ذوالجناح آگے بڑھنے سے انکار کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں حسین اور ذوالجناح کے کان پر اپنا منہ رکھ کر یہ کہتے ہیں اے میرے نانا کے ذوالجناح, اے میرے باوفا ذوالجناح اسبِ باوفا, یہ تجھے آخری زحمت دے رہا ہوں. تیرا آقا تجھے زحمت آخر دے رہا ہے اور فقط و فقط مقتل کی طرف لے جانے کی زحمت ہے. واپس تجھے حسین کو اپنی پشت پر بٹھا کر لانا نہ پڑے گا. مگر ایک مرتبہ ذوالجناح نے ہناتے ہوئے اپنی سمو کی طرف اشارہ کیا. جیسے ہی حسین ابن علی نے گھوڑے کی سمو کی جانب دیکھا ہے, کیا منظر تھا. ارے حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ ذوالجناح کے سمو سے لپٹی ہوئی ہے اور یہی بین بہتی جاتی ہے. اے میرے بابا کے ذوالجناح, میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا. میں آج خود سے دیکھ رہی ہوں جو بھی مقتل گیا ہے پلٹ کر واپس نہیں آتا. اے میرے بابا کے ذوالجناح, میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا. حسین زمین پر اترتے ہیں, اپنی بیٹی کو اپنے زانوں پر بٹھاتے ہیں. ارے وہی سکینہ کہ جو دل حسین کا سکون تھی. ایک مرتبہ بابا بیٹھتے ہیں, زانوں پر سکینہ کو بٹھایا, باتیں کرتے کرتے سکینہ کی آنکھ لگی ہے, سکینہ سو جاتی ہے. سکینہ شاید یہ اپنے بابا کے زانوں پر یا اپنے بابا کے سینے پر آخری مرتبہ نیند کر رہی ہے. ارے کل سے آج رات سے ارے سینے پر تو علی اصغر کو جگہ ملنے والی ہے. ایک مرتبہ
سکینہ کی جن کی آنکھ لگی تھی کچھ دیر گزرتی ہے، اچانک سے سکینہ نے آنکھوں کو کھولا، اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے، کھڑے ہو کر سوال کرتی ہے بابا، ارے بابا آپ مقتل کی جانب ابھی تک نہیں گئے، آپ تشریف لے جائیے بابا، خدا بابا آپ کو خدا کے حوالے کیا، آپ کو سپرد خدا کیا، بابا جائیے مقتل کی جانب جائیے، سکینہ نہیں روکتی ہے، جناب سکینہ سے بابا نے سوال کیا بیٹا ابھی تک تو بابا کو روکے جا رہی تھی اور آپ مقتل کی جانب بھیج رہی ہو، ہاں بابا جب میری آنکھ لگی ہے ایک مرتبہ دادی زہرا کو دیکھا، دادی کہتی ہے بیٹا سکینہ میرے بیٹے حسین کے راستے کو نہ روکو، ارے یہاں جنت الفردوس میں سب بن چکی ہے، حسین کے استقبال کی تیاریاں ہو چکی ہے، بابا علی حسین کا انتظار کرتے، حسین کے نانا حسین کا انتظار کرتے، بیٹا میرے حسین کو نہ روکو۔ الغرض حسین ابن علی چلے، ایک مرتبہ جب میان سے ذوالفقار کو نکالا ہے، حسین نے اپنے جنگی جواہر کو دکھایا، لوگوں نے فوجی اشدیاء نے دیکھا، ایک مرتبہ یہ اعلان کر دیا، ارے بکھرے ہوئے شیر نے حملہ کر دیا، یہاں سے حسین رجس پڑھتے جاتے ہیں، حسین کہتے جاتے ہیں آؤ آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر مار ڈالا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا قاسم پامال کر ڈالا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا آن محمد مار ڈالا، ارے آؤ اس حسین کا مقابلہ کرو جس کے عباس کو تم نے شہید کر دیا، تلوار چلاتے جاتے ہیں حسین، ایسی جنگ کی ہے کربلا میں، علی کی تلوار علی کی جنگ کی یاد تازہ کر دی حسین ابن علی نے، مگر جنگ کرتے کرتے وہ وقت آیا، عاطف غیبی کی صدا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئنہ اپنے رب کی طرف اس عالم میں پلٹنا کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو تیرے رب سے راضی ہے، مگر جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ جب میرے مولا نے اس آیہ کریمہ کی آواز کو سنا ہے، ایک اور بچہ ہے، ایک اور ورق ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوا، حسین نے اس پر لکھا دیکھا، اے حسین ہم نے شہادت کو تمہارے لیے حتمی قرار نہیں دیا، اگر تم چاہو تو مقابلہ کر کر اس فوج بدخو کو، اس فوج اشقیاء کو اپنی تلوار سے نیست و نابود کر سکتے ہو۔ آقا حسین نے ایک مرتبہ خود سر تسلیم کو خم کیا، تلوار نیام میں رکھی ہے، اب جو حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، کہیں سے تیر چلے، بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹنے لگی، کہیں سے تلوار کا بار ہے، کہیں سے تبر چلا، کہیں سے خنجر چلا، جسے کچھ نہ ملا کربلا کی زمین پتھر کو اٹھا کر واہ غربتا واہ حسینہ، ارے جسے کچھ نہ ملا اس نے زمین کربلا سے پتھر اٹھا کر میرے آقا حسین کی جانب پھینکا، اے خدا اس ہر شخص پر اپنی لعنتوں کی بارش فرما جس نے آقا و مولا عبداللہ پر کسی انداز سے بھی کربلا میں ظلم کیا۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ زخموں سے چور حسین ابن علی ہے، تلواروں کے زخم کھا چکا، تبر کے زخم کھا چکا، غرز مارا جا چکا ہے، تلوار خنجر تیر پتھر سب کے سب حسین کو زخمی کر چکے ہیں، صرف سینہ حسین پر 950 زخم تھے، سارے جسم نازنی پر کہیں پر 1900 کہیں 1950 زخم بتائے جاتے ہیں۔
الغرض بیان کیا جاتا ہے حسین کے سینے پر اتنا تیر لگا تھا کہ حسین کا سینہ دکھائی نہ دیتا تھا، فقط تیر ہی تیر دکھائی دیتے تھے۔ کون ہے کہ جو آ کر حسین ابن علی کے سر کو تن سے جدا کرے؟ کون وہ شخص ہے کہ جو آگے بڑھے گا اور حسین کا گلا کاٹے گا؟ کوئی نہ تھا کہ جو یہ قبول کرتا، ہر کوئی یہ کہنے لگا رے خدا کا خوف کرو، عذاب الہی نازل ہو جائے تو بعید نہیں ہے، کوئی آگے نہ بڑھتا تھا۔ الغرض کے ایک نصرانی کو بلایا گیا کہ جو آقا حسین کو پہچانتا نہ تھا، اور اسے بلا کر یہ کہا گیا، اے مرد نصرانی، یہ خنجر لے جا اور لے جانے کے بعد اس زخمی کو تجھے قتل کرنا ہے، اس کے گلے کو کاٹنا ہے، سر کو تن سے جدا کرنا ہے۔ ایک مرتبہ خنجر کو لیا، چلا ہے لاش حسین، کے قریب راستے میں مولا حسین کے قریب جاتے جاتے یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی فوج اشریہ ہے، مگر یہ خنجر مجھے ہی کیوں دیا گیا، یہ کام مجھے ہی کیوں کرنے کے لیے دیا گیا؟ ایک مرتبہ آقا کے قریب جاتا ہے، قریب جانے کے بعد سوال کرتا ہے، اے غریب تو کون ہے؟ اے غریب تیرا تعارف کیا ہے؟ کوئی جواب نہ آیا، حسین خاموش ہے۔ دوبارہ سے سوال کیا، اے غریب تو کون ہے؟ اے پردیسی تو کون ہے؟ جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ اب مرد نصرانی کا انداز بدلا، کہا تجھے واسطہ ہے دروازہ خیمہ پر کھڑی اس بی بی کا جو تجھے دیکھ رہی ہے، مجھے بتا کہ تو کون ہے؟ حسین کہتے میں محمد مصطفیٰ میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ کہنے لگے، وہ مرد نصرانی کہتا ہے، میں نے کل خواب میں دیکھا ایک بزرگ ہے کہ جن کے
میدان سے آ رہی ہے صدا یہ حسین کی سے میں گرتا ہوں سنبھالو اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں تو نے تو بڑے ناز سے پالا ہے ہمیں لڑکھڑاتے ہوئے چلنے میں سنبھالا تینوں اسباب ڈرایا کیوں نہ روا تینوں اسباب ڈرایا سینے اکبر دے برچی سینے اکبر دے برچی جنوں ہاتھ بابے نے پایا کیوں نہ روا تینوں اسباب ڈرایا کیوں نہ روا تینوں اسباب ڈرایا